حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کئی سال ہو گئے میرا جی انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا، عین حلال ہے۔ قرآن میں اللہ والتین، پوری سورت ہے انجیر کے نام پہ، والتین۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں حضرت رسیاں تے نمکین دی رسیوں پہ، یہ اکثر خان بھائی بھی جو ہمارے ہیں وہ انہوں نے بھی رکھی ہوتی ہے، دکانوں پہ آپ دیکھیں وہ لٹک رہی ہوتی ہے، انجیر ہے۔ فرماتے کئی سالوں سے میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے، لیکن میں اپنے دل سے لڑ رہا تھا، نہیں کھانی ہے۔ کتنے بڑے لوگ، دیکھو نا پھر اللہ کیا جنید کا نام مٹنے دے گا؟ اس نے صرف اس کے لیے حلال بھی چھوڑ دیا، حرام کا تو تصور نہیں، حلال سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ شاید آپ میں سے کوئی بیٹھا بندہ سوچے بھائی کیوں انجیر چھوڑ دی، جائز ہے کھانی؟ نہیں، انہوں نے اپنے نفس پہ اتنی سختی اس لیے کی، نفس پہ حلال کا دروازہ بھی بند کر دیا تاکہ نفس حرام کا سوچے ہی نہ۔ اس کو پتا ہو بھائی حلال نہیں دیتا یہ کھانے کو تو حرام کدھر سے آ گیا؟ آپ میں سے کوئی بیٹھا بندہ سوچ سکتا ہے نا بھائی میں کیوں چھوڑی انجیر، ادھر لکھا کہ انجیر نہ کھاؤ۔ اس لیے حضرت انہوں نے حلال پہ بھی ہاتھ کھینچ لیا تاکہ نفس حضرت جی حرام کا سوچے نہ کبھی۔ اس کو پتا ہو حلال مار مار کے ملتا ہے تو حرام کا کدھر سے آ گیا؟ ایک دن حضرت جنید روزے سے تھے، پھر نفس نے تقاضا کیا انجیر کا، کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لیتے ہیں، آج روزہ انجیر سے افطار کر لو۔ اپنے مرید کو پیسے دیے، فرمایا جا جی انجیر لے کے، آج روزہ انجیر نہ بھی کھولنا ہے۔ وہ گیا انجیر لے آیا، جب وقت ہوا افطار کا حضرت نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور رو پڑے ساتھ اور انجیر تھوک دی نیچے۔ مرید نے اس کی حضور کیوں نہیں کھائی، کیوں تھوک دی؟ فرمایا کئی سالوں سے نفس انجیر کا تقاضا کر رہا تھا اور میں اس کی خواہش پوری نہیں کر رہا تھا، آج پھر اس نے تقاضا کیا تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کر لیتے ہیں، آج روزہ انجیر سے افطار کرتے ہیں۔ فرماتے بس پھر میں نے جیسے ہی وہ انجیر منہ میں رکھی تو پھر اندر سے نفس کی آواز آئی جنید پھر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا ہے؟ پھر پتر اللہ ان کا نام مٹنے دے گا؟ اللہ کبھی ان کا نام نہیں مٹنے دے گا۔ انہوں نے تو وفائیں کر کے بتا دی کہ وفا کرتے کیسے۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے، پھر وہ مٹنے دے گا جنید کا نام۔ اور کسی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے موت پڑھ رہی ہے جنید کے نام سے تو پڑھتی رہے، جنید جنید بایزید بایزید، انہوں نے وفائیں کی ہیں۔ بس آج بھی وہ وفا کا تقاضا کر، وفا وفا، عمریں بڑھے، حج بڑھا، سخاوتیں بڑھی، وفا ہوئی۔ وفا سوکھا کام ہے نفس پہ، وفا وفا کر کے تو دیکھو۔ حضرت جنید کا زمانہ مبارک تھا، کیا مبارک زمانہ تھا، کیا سونا دور تھا یار۔ حضرت جنید، عمر بن عثمان مکی، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، حارث محاسبی، کتنے بڑے بڑے نام تھے۔ کیسا اسلام کا خوبصورت دور تھا۔ وہ رب کی جستجو میں نکلا دیوانہ، ملا ہی نہیں حضرت اس کا راستہ بتاتا، تھک ہار کے نہ اس نے کہا نہیں بھائی اون نہیں جانا۔ حضرت سلطان بھی کہتے ہیں نا کہ حال سناواں دل دائے کوئی محرم راز نہ ملتا ہے۔ اتنے تو سلیمان بھی صبح دیہڑی لان بیٹھا ہے، انہوں سناواں دل دا
دیہڑی لان بیٹھا ہے سلیمان بھی سنائی ایک چھوڑا ادھر رکھے آسن ٹوکا ادھر رکھے آسن آری نیفے چلائی یہ تو دیہڑی لانا ہے ان سناوا دل کا یہ تو شکاری بن گیا ہے اینو حال سناوا دل وہ ملی ہی نہیں انہیں کہ ہوں سنانا بھی نہیں انہوں ہی سناوا گے اس نے سارا کچھ چھوڑا اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے آنکھیں بند کر لی اور نیت کر لی اب اسی سے اسی کو مانگوں گا اور کہنا شروع کر دیا اللہ اللہ بس وہ تو کہہ رہے ہیں بندیا کبھی پکار تو صحیح کبھی پکار تو صحیح تو پکارتا ہی بس پھر سسٹم حرکت میں آیا بھائی نظام قدرت ہے جو کام جس کا ہے وہ اسی نے کرنا ہے بندہ جا کے ایسی صاحب نے کبھی میرا میٹر لاؤ یا ایکسین صاحب نے کبھی انہوں نے نہیں لانا وہ کسی کو بھیجیں گے نظام قدرت ہے بندہ کہ نہیں تسی بھی تو واپدا چاہیے انہیں تسی لاؤ نہیں بھائی ہمارا کام نہیں ہے میں سی ہوں میکسین ہوں میرا نہیں کام جا کے میٹر لگانا ہاں جو لگاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں چل پہنچ تو نظام قدرت حرکت میں آیا حضرت جنید کی عادت تھی آپ عصر کے بعد نا اپنی گھوڑی کو پانی پلانے جایا کرتے تھے حضرت نکلے اپنی خانقاہ سے گھوڑی پہ بیٹھے حضرت ادھر والی واگ کھینچن گھوڑی ادھر زور مارے تھوڑی دیر تک آپ نے لگایا پھر سمجھ گئے نہیں یہ راز ہے آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی وہ گھوڑی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ بیٹھا رو رہا تھا اور اللہ کو پکار رہا ہے اب سمجھ گئے اسی کی وجہ سے مجھے بھیجا گیا ادھر اسی کے درد نے جذب نے مجھے کھینچا اب گھوڑی سے نیچے اترے اس کو اٹھایا سینے سے لگایا سلسلہ علیہ قادریہ شریف اس کے سینے میں منتقل کر دیا اتحادی توجہ فرمائی ہے وہ بھی رنگ لگے سلسلہ علیہ قادریہ سینے میں کنورٹ ہو گئے اندر عشق الہی کا دیا جل اٹھا دیا آپ نے اسے پوچھا تو جانتا ہے میں کون اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں جنید بغدادی اس نے کہا واہ مالکا تیرے بوئے آ بھائی تو پیر بھی جنید جے دینا ہے پھر ہے تو پیر بھی جنید جے دینا ہے آپ نے فرمایا اگر کبھی اس راستے میں پھر تجھے کو مشکل درپیش ہو کوئی معاملہ بن جائے دیا بجھ جائے کوئی اندھیرا آ جائے تو اس طرح کرنا تو بغداد میں میرے پاس آنا میں تیرا دیا پھر روشن کر دوں گا جو کمال اس نے سوال کیا وہ کہتا ہے ذرا یہ تو دسو ہوں میں آیا ہوں کہ تسی آئے آپ نے فرمایا میں ہی آیا آگے سے کہنے لگا حضرت میں اس بوئے تے آ بیٹھا ہوں جی لوڑ پے گی تو پھر کسی دی کوڑی موڑ دے گا بیٹھو تو صحیح بیٹھو تو صحیح بیٹھتے دوڑا لائیں جتوں ہونا کھ نہیں جا جا پہ بوئے کھڑکان دے ہو اس کار جو سارا کو جی ایتھے آن دے کوئی تے جان دے بھی ہو تے نسا نالی کر دے کیا ہے کون رازق باہر بیٹھا ہے کوئی خالق یہ رازق کا گھر ہے یہ خالق کا گھر ہے یہ مالک کا گھر ہے یہ اس کا گھر ہے جو قرآن میں کہہ رہا ہے بیادی کل خیر سب کچھ ہمارے دستے قدرت میں ہے اس لیے پتر پکی ہو مسجد جو میں نشو ہے غوث اعظم گھر عقلی کیوں غافلی یہ تو عقل رکھنا ہے تو پھر تو کیوں غافل اللہ ہم سب کو غفلت و سستی سے بچائے اللہ ہمیں دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ